ہوا وہ کلپ ان کا دیکھ کے. ایک تو وہ پولیٹیکل ریلم میں گھس گئے ہیں جو کہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں پہ ان کو کیا خیال آ گیا. اور وہ کلپ دیکھا ہی ہوگا کافی سارے لوگوں نے. ڈیجیٹل ٹیررزم, پہلے وہ سیاسی گفتگو, وہ پی ٹی آئی کو, وہ ساری پی ٹی آئی کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ بنا دیا انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو. اچھا جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ذرا پلیز بتائیے گا ریشیو کیا ہے آپ کے خیال میں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے فرام آل دا الیکٹوریٹ؟ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, میں ان کی اس حوالے سے بڑا میں ان کا قائل ہوں کہ انہوں نے امہات کتب سے عام آدمی کو جوڑ دیا. مطلب حدیث کی کتاب اصل میں کھول کے رکھ دی. ٹھیک, بالکل ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. جہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں تھی وہاں انہوں نے کھول کے رکھ دی. اچھا, جو استنباط کرنا ہے نا مسائل کا کسی ایک چیز سے, یعنی قرآن سے مسائل اخذ کرنا, حدیث سے مسائل اخذ کرنا, یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. بلکہ 2 اور 2 4 کی اپلیکیشن کہاں ہونی ہے, یہ پروبیبلی ان کا شعبہ ہوگا انجینئرنگ کے حوالے سے. یہ جو اس کام کے لیے ہوتا ہے نا, کہ ہمارے ملک میں ایک روایت چل پڑی ہے کہ جس کا دل آتا ہے نا وہ اپنے خیالات کی تائید میں ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہے, اس کو بڑے لحن اور قرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں, اور ترجمہ پھر اس انداز سے کیا جاتا ہے. قرآن میں ہمارے علماء کیا, اسلام کے ماخذ کو تو چھوڑ دیں نا, کیا آپ اپنے دستور کے بارے میں یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ میں دستور کی ایک لائن پڑھوں اور اپنی مرضی کا حکم اس سے اخذ کروں اور اس پہ چل پڑوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ بالکل نہیں. اس کے لیے مجھے کہا جائے گا کہ نہیں بھائی آپ عدالت میں جائیں. یہ اوپن فرینچائز نہیں ہے, یہ اوپن فرینچائز نہیں ہے. تو قرآن جو ہماری دستور کی بنیاد ہے, ہمارے دستور میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن و سنت اس کے ماخذ ہیں. جی, اور ان کے منافی کوئی. آپ قرآن و سنت آپ نقل کریں جی, اور بغیر اس خوف کے کہ کوئی آپ کو پوچھے گا. آپ ہر مجلس میں بیٹھیں اور آپ اس پہ اپنی مرضی سے ایک آیت اخذ کریں, آیت پڑھیں اور کہیں جی بسم اللہ جی آپ کے اوپر تو یہ کوڑا برس جائے گا. پرسنٹیج سر میں اس وجہ سے یہ جو پرابلم ہے نا, یہ جو محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگوں کی ہے, ان لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ جو ان کا میدان نہیں ہے وہ انہیں ہمیشہ کھینچتا ہے. محمد علی مرزا تو ابھی نوجوان ہے, گرم خون ہے, اور ان کے خون کی گرمی میں نے ان کی ویڈیوز میں بھی دیکھی ہے. لہٰذا انہوں نے جو بات کہی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی والے کوئی نظریاتی دہشت, سر وہ کہتے ہیں کہ خوارج سے بدتر ہے پی ٹی آئی والے, ٹی ٹی پی سے بدتر. آپ نے 2 مختلف دیکھیں, یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے نا, ان کی اس طرح کی کہی ہوئی باتوں کی, ویسے کسی بھی کہی ہوئی بات کی اہمیت نہیں ہے. ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے عام آدمی کو بتا دیتے ہیں. نہ وہ اس سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, نہ اس سے استنباط کر سکتے ہیں, نہ انہیں ان علوم کا پتہ ہے. اچھا, اس بات سے جی میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں. اور آپ کی گفتگو پھر 2 پہلو ہیں جی. ایک, جس معاملے پہ وہ شہرت رکھتے ہیں یا ملکہ رکھتے ہیں بظاہر, نہیں وہ ملکہ نہیں ہے, وہ میں اگین عرض کیا ان کی وجہ شہرت کیا ہے. شہرت انہوں نے امہات کتب ہوتی, یہ دلچسپ موضوع ہے. امہات کتب وہ سامنے رکھ کے یہ پہلی بار کسی شخص نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے اس فن یا شہرت کے اوپر یوں بات. اچھا, یہ پڑھ دیتے کانٹرڈکشنز کو انہوں نے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, دوسری بات جہاں تک استنباط یعنی مسائل اخذ کرنا, یہ ان کا میدان نہیں ہے. تجزیہ کرنا ان کا میدان نہیں ہے. اچھا, سارا کچھ کر کے سیاسی معاملات پہ ڈسکشن کرنا ان کا میدان نہیں ہے. اچھا, وہ ان کے اندر شاید یہ خیال ہوتا ہے, نوجوان آدمی ہے نا, شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے میری ویڈیو کچھ چل جائے گی. اچھا, اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ انسان کی اپنی جہاں لا علمی اور کم علمی کا اظہار ہوتی ہیں, وہاں پہ اس کی جو پہلے والی حیثیت ہوتی ہے اسے بھی کمزور کرتی ہیں. میں پوری شرح صدر کے ساتھ علوم اسلامیہ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ فتنے کا حکم لگانا نامناسب ہے. اگر کوئی شخص اس کو نامناسب نہ سمجھے تو پھر اسی نامناسب کی ڈگری کو بڑھاتا چلا جائے. نمبر 2, پاکستان کی اتنی عظیم اکثریت کو جہل یا گمراہی پر یا گمراہی کا مرتکب قرار دینے والا شخص خود جاہل ہے. بہت اہم بات ہے یہ, کیونکہ یہ حکم واضح ہے کہ امت کی اکثریت کبھی بھی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ